ایک نمائندہ جو اس شہر سے سالوں سے کھڑا ہوتا ہے اسدالدین اویسی، اس کے لیے یقیناً میں آپ سے ووٹ کی اپیل کروں گا۔ اس نمائندے کو اٹھا کر بھیج رہے، جس نمائندے نے حکومتوں کی آنکھوں میں آگ ڈال کے ایوان میں کہہ دیا اس ملک میں قیامت تک ہم شریعت پر قائم رہیں گے، ہم قرآن اور سنت پہ قائم رہیں گے۔ تحفظ شریعت کے لیے حیدرآباد کی عوام سے اپیل ہے اسد اویسی کو ووٹ ڈالنا تاکہ دینی تحفظ کی آواز ایوانوں میں ہماری اٹھتی رہے۔ ورنہ آپ نے ایک نظارہ دیکھا کہ کل کسی نے تیر چلایا، وہ جس شہر میں آج ہم رہ رہے ہیں عزیز دوستو، پہلے اس شہر کی بات کروں لیکن خطاب ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے، جس شہر میں آج ہم ہیں، ایک ایسا نمائندہ، ایک ایسا قائد، ایک ایسا لیڈر بیرسٹر اسدالدین اویسی کہ جس کی نمائندگی ایوان میں جو ہم ووٹ ڈال کر بھیجتے ہیں، اولین مقصد میرا ووٹ ڈالنے کا یہ ہے کہ دینی حق کا تحفظ ہو۔ ایک نمائندہ جو اس شہر سے سالوں سے کھڑا ہوتا ہے اسدالدین اویسی، اس کے لیے یقیناً میں آپ سے ووٹ کی اپیل کروں گا، اور یہ ووٹ کی اپیل خاص ہے 2024 کا جو الیکشن ہے۔ ایک ایک ووٹ ڈالنے والے کو آپ کو اٹھا کر ووٹ ڈالنا ہوگا، بڑی کثرت میں بتانا ہوگا ہندوستان کے ایوانوں کو کہ مسلمانوں کی آواز ہے، ہمارے مذہبی حقوق جو اس ملک کے اندر ہے اس کا تحفظ ہم چاہتے ہیں۔ اس نمائندے کو اٹھا کر بھیج رہے ہیں، جس نمائندے نے حکومتوں کی آنکھوں میں آگ ڈال کے ایوان میں کہہ دیا اس ملک میں قیامت تک ہم شریعت پر قائم رہیں گے، ہم قرآن اور سنت پہ قائم رہیں گے۔ یہ جرأت ہونا پڑتا کہ آپ حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ بات ان سے کہہ دو۔ سر ہم جب تک بھارت میں رہیں گے، صبح قیامت تک رہیں گے، اپنے دین پر رہیں گے، قرآن اور سنت پر رہیں گے۔ بابری مسجد ہے اور رہے گی بابری مسجد، زندہ باد، زندہ باد، بھارت زندہ باد، جے ہند۔ کہنے والے جن کو سیاسی تجربہ نہیں ہے، جن کو سیاسی شعور نہیں ہے، آپ کو یہ بول دیں گے یہ تو بی ٹیم ہے۔ ارے ایک وہ شخص، یہ خطبے کا موقع ہے لیکن یہ دینی فریضہ ہے، ہوش میں آنا ضروری ہے۔ وہ شخص اپنی زندگی کی دن اور رات جو لگا دیا، کیا صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں، صرف ایک مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہ آنے والے حالات ہے، کب تک اسد اویسی زمین پر رہیں گے، کب اویسی زمین پر رہیں گے۔ آپ کی اولاد جو 10 سال کی ہے، 15 سال کی ہے، آگے چل کر سیاسی فیصلے انہیں لینا ہے۔ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ آگے کے حالات کا فیصلہ ہے۔ میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں آج کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں اتر پردیش میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں، مغربی بنگال میں، یہ آنے والے کل کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں شاید نہ ملے، مگر کم سے کم میں اس سخت زمین کو نرم کر کے چھوڑ دوں، اس زمین کو جو پہاڑ ہے ان کو اکھاڑ کر پھینک دوں، اس زمین میں جو ناسور ہے اس کو نکال کر پھینک دوں، اس زمین میں جو زہر ہے اس کو نکالوں، اس زمین میں جو سانپ ہے اس کو ہٹاؤں، تاکہ میرے بعد جو نسل آئے گی وہ فصل اگائے گی، اس پر انشاءاللہ ہوتا۔ دارالسلام میں اس وقت آدمی نے کہا تھا، میں نے کانوں سے سنا کہ ہم نے طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ جب تک سالار ملت ہے، بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک MP سیٹ تھی، لیکن طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر جو اللہ نے اس آدمی کو دیا ہے۔ آج 2 ممبر آف پارلیمنٹ MIM سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، اورنگ آباد سے امتیاز جلیل ہے، حیدرآباد سے اسد اویسی ہے، اور یہی طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر آپ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ بہار کی سرزمین سے ایک MP آ کر پارلیمنٹ میں چلانے والے 2024 کے الیکشن کے بعد بیٹھے گا۔ عزیز دوستو، ایسے لوگوں کی بات میں مت آئیے جو کہتے ہیں ووٹ ڈالنا حرام ہے، نہ ان کا دینی تعلیم صحیح ہے، نہ دینی شعور صحیح ہے۔ وہ اہل علم نے جو کہا، مقصود الحسن فیضی نے، عبدالعظیم مدنی نے، شیخ انیس مدنی نے، حفیظ اللہ، کہ ان کے رہنمائی پر چلیں، ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ مقصد تحفظ شریعت، حقوق کا تحفظ، باتیں اور بھی ہیں لیکن ممبر سے آپ کو یہ شعور بیداری مقصد ہے۔ ہندوستان بھر کے مسلمان سے کہوں گا، AIM پارٹی تو صرف 3 کینڈیڈیٹ یا اس سے کچھ زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑائے گی، 540 سے زائد MP لڑنے والے ہیں۔ اپنے اپنے علاقوں کا فیصلہ لیجئے، اتحاد کو مضبوط رکھیے۔ ایسی طاقتیں جو آپ کے دینی تحفظ کے خلاف ہیں
ان کو جواب دینا ہے اس ملک کے اندر جو ووٹ کی طاقت ہے اس کے ذریعے. ورنہ آپ نے ایک نظارہ دیکھا کہ کل کسی نے تیر چلایا, وہ اشارہ لوگ کہہ رہے ہیں مسجد کی طرف ہے, تو دیکھیے جب اشارے میں ایک کام کیا جاتا ہے دلوں میں اسلام کے خلاف کیسی کنس ہے, دلوں میں آپ کے دینی تحفظ کے خلاف کیسی کنس ہے. ہم نہیں معلوم وہ سچ ہے یا غلط ہے, لیکن اشارہ تو ادھر ہی تھا. زمانہ کہہ رہا ہے, ہم بھی آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں. یہ باتیں بالخصوص 18 سال 19 سال 20 سال سے لے کے 25 سال کے جو نوجوان ہیں, فرسٹ ٹائم ووٹر ہیں, سیکنڈ ٹائم ووٹر ہیں, آپ ہندوستان اور حیدرآباد کی 50 سال کی تاریخ نہیں جانتے, آپ 1992 کے واقعات نہیں جانتے, آپ 2002 کے گودرا کے واقعات نہیں جانتے, آپ نہیں جانتے آسام میں کیا ہوا. لیکن یاد رکھیے تحفظ ضروری ہے. اس ملک کے الیکشن کمیشن نے آپ کو طاقت دی ہے, ایسے نمائندوں کو اٹھاؤ جو آپ کی جو سو دینی تحفظ کرے, آپ کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائیں. یہ لوگ صرف آواز اٹھائیں گے, لیکن فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اس کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے. آج نمائندے ہیں, کل نہیں رہیں گے, کل کوئی اور رہے گا, لیکن ہیبت میں نہیں, ہوش میں رہ کر دین پر قائم رہتے ہوئے. سیاست کی وجہ سے ہمارے دینی بنیادوں کو ہم ٹھیس پہنچائیں گے نہیں, ہمارے دین کو برباد نہیں کریں گے, لیکن دین کو برباد ہونے سے ہماری زندگیوں میں بچانے کے لیے اگر سیاست کا سہارا لینا پڑ رہا, ووٹ کا سہارا لینا پڑ رہا, تو اہل علم نے کہا ضرور بر ضرور سہارا لینا چاہیے.